باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ارباب اعضاء، ہم پروردگار عالم کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ انسانیت کے سب سے بڑے غم کو ہم اور آپ مل کر منائیں۔ کل کی مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار کی ایک صفت ہے عدالت، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اور اسی اعتبار سے پروردگار عالم کی یہ صفت خلاقیت میں، رزاقیت میں، جزا و سزا کے مورد میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم نے اسی بنیاد پر لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بنی اسرائیل کو اسی بنیاد پر فضیلت دی گئی کہ وہ ذمہ دار تھے۔ نہایت ہی پست درجے کا کام کرنے کے باوجود، کیونکہ یہ وہ حجت خدا کی نصرت کا انتظار کر رہے تھے کہ حجت خدا آئے تو ہم ان کی مدد کریں، لہذا پروردگار نے انہیں فضیلت دی۔ اور جب تک بنی اسرائیل ذمہ دار بنے رہے، پروردگار عالم انہیں فضیلت دیتا رہا، لیکن جس دن انہوں نے حجت خدا کی بات ماننے سے انکار کیا، جس دن انہوں نے ذمہ داری سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹائے، پروردگار نے ان کی فضیلت چھین لی، یعنی بنی اسرائیل پستیوں میں گرتا چلا گیا۔ یعنی ہمیں اور آپ کو ایک قاعدہ ملا، ایک قانون ملا
کہ جب تک ہم حجت خدا کے فرامین پہ عمل کرتے رہیں گے یہ فضیلت ہمیں ملتی رہے گی، اور جہاں ہم نے فرامین خدا کی مخالفت کرنا شروع کی ہمیں بھی پروردگار عالم پستیوں کی کھائیوں میں گرا دے گا۔ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب تک اہل مکہ ذمہ دار بنے رہے، فرامین الہی کے مطابق چلتے رہے، اللہ نے انہیں فضیلت دی، اور جہاں انہوں نے قانون خدا کی مخالفت کرنا شروع کیا وہ پستیوں میں گرتے چلے گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری اس دنیا میں جو مادہ پرست ہیں ان کے 3 معیار ہیں۔ نمبر 1 دولت، نمبر 2 طاقت، اور نمبر 3 شہرت۔ یہ ان کا معیار ہے۔ دولت ہے تو دنیا پرست والے افراد ان کی عزت کریں گے، شہرت ہے دنیا والے عزت کریں گے، طاقت ہے تو دنیا والے ان کی عزت کریں گے۔ لیکن قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں فضیلت کا یہ معیار نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں دولت فضیلت کا معیار نہیں، طاقت فضیلت کا معیار نہیں، شہرت فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل والے غلام تھے لیکن اللہ نے انہیں فضیلت دی۔ مکہ والے بہت ہی کمزور تھے، ان کے مقابلے میں کفار بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فضیلت دی۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ظاہراً دولت نہیں تھی، ظاہراً طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے انہیں فضیلت دی۔ تو قانون یہ بنا کہ جو محور ہے، جو چیز مرکز ہے، وہ ہے کہ تم اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے رہو تو اللہ تمہیں بافضیلت بنائے گا، اور جہاں تم نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ فضیلت تم سے چھین لی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ لہذا آپ تاریخ کامل ابن اسیر وہ اٹھا کے دیکھیں، اصحاب پیغمبر جناب سلمان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم عربی ہیں، یہ عجمی ہے، ہمارا رنگ صاف ہے، اس کا رنگ جو تو صاف نہیں ہے، یہ مذاق۔ پیغمبر اسلام کو اصحاب کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان قریب علم تم عربوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ علم کہاں چلا جائے گا؟ اس کی قوم کے پاس چلا جائے گا، یعنی اہل فارس کے پاس یہ علم چلا جائے گا، اس کی قوم علم حاصل کرے گی۔ کب پیغمبر نے یہ پیشن گوئی کی تھی؟ اپنی نبوت کے زمانے میں، کہ علم تم عربوں سے لے لیا جائے گا، اس کی قوم میں چلا جائے گا۔ آج ہم اور آپ اپنی آنکھ سے وہ پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ علم کے میدان میں عرب پستیوں میں گرا ہوا ہے، اور علم کے میدان میں ایران بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، جو ذمہ داری کو پورا کرے گا وہ بافضیلت رہے گا، اور جو اس ذمہ داری سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے گا فضیلت اس سے
چھین لیجی جائے گی۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ جو مقصد امام حسین کا ہے۔ امام حسین کا کیا مقصد ہے؟ بولے بھائی آپ لوگ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ دین کو بچانا، یہ تو ہم ایک کلی اس میں کہتے ہیں، وَإِلَّا مقصد جو ہے نیکیوں کو عام کرنا اور برائیوں سے روکنا، بچانا، روکنا برائیوں سے، یہ امام حسین کا مقصد ہے۔ یعنی اصلاح جد پیغمبر، امت رسول کی اصلاح کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے مدینہ چھوڑا۔ تو یہ مقصد ہے امام مظلوم کا۔ یہی مقصد عزاداری کا بھی ہے کہ عزاداری کے موقع پر ہم نیکیوں کو عام کریں، معاشرے میں نیکیوں کو پھیلائیں، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کریں۔ اگر اس مقصد میں ہم اور آپ کامیاب ہیں تو آپ یقین جانیں ہمارا اور آپ کا شمار بھی امام مظلوم کربلا کے سپاہیوں میں ہے۔ اور اگر ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں تو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس لشکر میں ہمارا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے۔ دوسری چیز ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کے رکھو۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کم مت سمجھو۔ ٹھیک ہے اگر وہ دین میں تمہارے ہم پلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت میں تو وہ تمہارے ہم پلہ ہے۔ مالک اشتر جب مصر کی گورنری کے لیے جا رہے تو ایک اہم پیغام جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو دیا کہ انسانیت کا دو اعتبار سے احترام کرو۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ دین کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، اس اعتبار سے اس کا احترام کرو کہ تم بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہو۔ اور اگر وہ دین کے اعتبار سے تمہارا بھائی نہیں ہے تو انسانیت کے اعتبار سے اس کا احترام کرو۔ اس کی بھی خلقت ایک جیسی ہے، تمہاری بھی خلقت ایک جیسی ہے، لہذا تم انسانیت کے اعتبار سے احترام کرو۔ یہی وہ قانون جو امیر المومنین نے ظاہراً مالک اشتر کو بتایا، لیکن باطناً قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے امیر المومنین نے یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے اس قانون پہ تم عمل کرو گے تو دنیا میں ہمیشہ امن و امان رہے گا، دنیا میں ہمیشہ سکون رہے گا۔ اگر اس قانون کو نہ مانا تو فسق و فجور و فساد کونے کونے میں برپا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا آپ دیکھیں کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ میں غلام بھی ہے۔ بعد نے یہ واقعہ چوتھے امام سے نقل کیا ہے، بعد نے چھٹے امام سے نقل کیا ہے کہ تبھی غلام کے پیر کی چپل ٹوٹ گئی، غلام رک گیا اور مولا آگے بڑھ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو غلام ساتھ میں نہیں ہے۔ مولا نے اسے آواز دی، اس نے کہا کہ مولا میری چپل ٹوٹ گئی ہے، میں اپنی چپل صحیح کر کے آتا ہوں۔ امام کے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے اس غلام کو گالی دی، اور جو جملہ ہے حرام زادہ، یہ لفظ جو ہے اس نے استعمال کیا۔ مولا ناراض ہو گئے کہ تم ہمارے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہو، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں نے کیا کیا؟ وہ غلام ہے، میں نے غلام کو حرام زادہ کہا ہے۔
مولا نے کہا کہ یاد رکھو ٹھیک ہے وہ گناہ ہے، وہ غلام ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ تو ہے، جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے ہی یہ غلام اللہ کا بندہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہیں میرا دوست کہیں کہ میرے ساتھ چلنے والا یہ تو گالیاں بک رہا ہے۔ امام نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ داستان ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے دوست ہیں، ہم مولا کے ماتم کرنے والے ہیں۔ آیا ہمارے کیریکٹر میں کہیں یہ ساری چیزیں تو نہیں پائی جا رہی ہیں؟ وہاں اس نے معمولی سی گالی دی کہ ہماری زبانوں میں بھی عرف عام میں یہ سارے الفاظ آتے رہتے ہیں، لیکن وہاں مولا اس سے اتنا ناراض ہوئے کہ دوستی چھوڑ دی، اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ تم پھر میرے ساتھ رہو، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا دوست جو ہے گالی بکنے والا، ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم اور آپ اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایک نظر ہم اپنے کیریکٹر پہ دیکھیں کہ آیا کہیں وہ ساری چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ ماہ ازاں ہمارے اور آپ کے لیے بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو سنواریں اور اس جیسا بنائیں کہ جیسا امام مظلوم کربلا چاہتے تھے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ جو ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ بھائی اگر والدین کے 7 بیٹے ہوں تو ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں والدین کی خدمت کیوں کروں، وہ دوسرا تو ہے وہ کرے گا، دوسرا کہتا ہے کہ وہ تیسرا ہے وہ کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 7 بیٹوں میں سے کوئی والدین کی خدمت نہیں کرتا اور والدین ایسی مشکلات کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ اگر 4 بیٹے 5 بیٹے ہوں تو وہ والدین کا خیال نہیں رکھ پاتے، وہاں مقابلہ آ رہی، ہم کیوں کریں وہ کرے، وہ کیوں کرے اسے کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہو، دادا بھی ہے نانا بھی ہے، دادا کا ایک ہی پوتا، نانا کا ایک ہی نواسا، والدین کا ایک ہی بیٹا، تو سب کی امیدیں کس سے ہیں؟ اسی ایک سے۔ والدین چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا خیال رکھے، دادا چاہ رہا ہے کہ پوتا میرا خیال رکھے، نواسا چاہ رہا ہے، نانا چاہ رہا ہے کہ نواسا میرا خیال رکھے۔ سب کی امیدیں اسی ایک سے ہیں، اور اسی ایک کو سب کی امیدوں کو پورا کرنا ہے۔ والدین کو بھی خوش رکھنا ہے، دادا کو بھی خوش رکھنا ہے، نانا کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اگر مثال سمجھ میں آ گئی تو یہی مسئلہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اگر کسی سے امید ہے تو وہ علی کے چاہنے والوں سے ہے، نبی کو اگر امید ہے تو علی کے چاہنے والوں سے ہے، ائمہ کو اگر امید ہے تو اپنے چاہنے والوں سے ہے۔ اگر علی کے چاہنے والوں نے گناہ سے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تو یاد رکھنا کائنات میں اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ نور کے لیے ترسیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا علی کا چاہنے والا ہونا یہ انسان کو بہت زیادہ ذمہ دار بناتا ہے۔ ہم خوش نہ ہوں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں لہذا ذمہ داری ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لہذا تاریخ میں ایک بہت ہی چوتھے امام کے صحابی ہیں طاؤس یمانی، شاید آپ نے نام سنا ہو، طاؤس۔ جنہوں نے نہیں سنا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اور جنہوں نے سنا ہے وہ بھی بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے۔ بہرحال طاؤس یمانی یہ چوتھے امام کے صحابی ہیں۔ ہشام ابن عبد الملک بنی امیہ کا بادشاہ ہے، یہ حج کرنے گیا اور اس نے سرزمین مکہ پہ اپنا خیمہ لگایا۔ خیمہ لگانے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جا کے کسی ایسے کو تلاش کر کے لاؤ کہ جو رسول کا صحابی ہو۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار جو ہے صحابیوں میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ کہا ایسا کرو کسی تابعی کو لے آؤ۔ تابعی کہتے ہیں کہ جس نے صحابیوں کو دیکھا ہو، جس نے رسول کو دیکھا ہو وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعی۔ کہا کہ اچھا صحابی نہیں ہے تو کسی تابعی کو لے کر آؤ۔ سپاہی گئے، انہوں نے طاؤس یمانی کو اپنے ساتھ لیا، خدمت میں۔ طاؤس یمانی جب ہشام کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنا جوتا نہیں اتارا، اسی حالت میں داخل، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیکہ۔ سلام کرنے کے بعد ہشام کے بغل میں جا کے بیٹھے اور کہا کہ اے ہشام کیا حالت ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ یہ تینوں چیزوں پہ آپ غور کریں۔ جوتا پہن کے داخل ہوئے، سلام میں السلام علیکم کہا، بادشاہ کے پاس بیٹھ کر اس انداز میں گفتگو احوال پرسی کہ جیسے کوئی پرانا ساتھی ہو۔ ہشام بہت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جب بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوا جاتا ہے تو اپنے جوتے اتار دیے جاتے ہیں۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ سنو، میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں اور میرا یہ جوتا اترتا ہے مسجد کے دروازے کے پاس، کیونکہ اللہ کا گھر بہت ہی زیادہ مقدس ہے، لہذا یہ نالین وہاں پہ اترتی ہے۔ تیرا خیمہ کوئی مسجد نہیں ہے کہ میں اپنی نالین جو ہے وہاں اتار کے آؤں۔ دوسری چیز کہا تو نے مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام نہیں کیا، تجھے کہنا چاہیے تھا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ عزیزان گرامی یاد رکھے، جتنے بھی حاکم آئے ہیں ان سب کی یہ خواہش رہی ہے کہ لوگ ہمیں امیر المومنین کہہ کے پکارے، حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ خطاب کس سے مخصوص کیا ہے؟ مولا علی سے مخصوص کیا ہے۔ یعنی دوسرے اماموں کو بھی ہم امیر المومنین نہیں کہہ سکتے ہیں، صرف مولا علی سے یہ خطاب مخصوص ہے۔ لیکن ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ لوگ ہمیں امیر المومنین کہیں، مومنین کا امیر کہیں۔ ہشام کہا کہ تو نے مجھے امیر المومنین نہیں کہا، کہا کہ سنیں، تم میں سے کچھ ہیں کہ جو تجھے پسند کرتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو تجھے نہیں پسند کرتے۔ جو تجھے پسند کرتے ہیں وہ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، اور جو تجھے پسند نہیں کرتا وہ تجھے امیر المومنین کہہ کے نہیں بلاتا۔ میں تجھے پسند نہیں کرتا ہوں، لہذا میں تجھے امیر المومنین نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ اچھا تم میرے پاس بیٹھ کے جو ہے یا ہشام کہہ رہے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بادشاہوں کے ساتھ کس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے؟ کہا کہ میں نے قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھی پکارا ہے تو یا محمد، یا داؤد، یا ابراہیم کہہ کے پکارا ہے۔ تم نبی تو نہیں ہو کہ تمہیں القاب سے تو پکارا جائے، لہذا میں نے تمہیں یا ہشام کہہ کے پکارا۔
اس کے بعد ہشام کہتا ہے کہ تم میرے بغل میں کیوں بیٹھ گئے؟ تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ خلیفہ کے سامنے بیٹھا نہیں جاتا بلکہ کھڑا رہا جاتا ہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ سن، میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ میرا مولا کہتا ہے کہ اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھو کہ جو زمین پہ بیٹھا ہو اور اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ بڑی توجہ عزیزان گرامی، اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھو کہ جو خود تو بیٹھا ہو اور اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا شمار بھی اہل جہنم میں ہو، لہذا میں تیرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ دوسروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ہمارا منصب بڑا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مسند پہ بیٹھے رہو، دوسرے ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسانوں کے ساتھ کیسے تعلقات کو برقرار رکھنا ہے۔ اب آئیں پروردگار عالم کی ایک صفت اور ہے، اور وہ ہے خلاقیت، کہ جہاں اللہ علیم ہے، جہاں اللہ عادل ہے، وہیں اللہ کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ خالق ہے۔ یعنی اللہ کے پاس علم بھی ہے، اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، لہذا وہ خالق ہے، اور دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں وہ مخلوق ہیں۔ یہی بات اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انسان کبھی تکبر نہیں کرے کہ خالق وہ ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ لہذا آپ اگر علماء کی سیرت دیکھیں، پرانے زمانے کے جو علماء ہیں، تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اس چیز کے مالک ہیں۔ گھر بھی اگر رہتا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے گھر کا مالک ہوں، کتابیں بھی رہتی تو وہ نہیں کہتے تھے کہ میں اس کتاب کا مالک ہوں، پیسہ بھی رہتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں اس پیسے کا مالک۔ کیا کہتے؟ هو المالک۔ مالک کون ہے؟ وہ پروردگار ہے۔ یہی چیز اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں سما جائے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، کائنات کی ہر شے پروردگار کی ہے، حقیقی مالک وہ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، تکبر انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسئلوں سے انسان کو نجات مل جائے گی۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسے صحیح معنوں میں خالق سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہم اور آپ روزانہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اس نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ کیا معنی ہوئے قربتاً اللہ کے؟ ہاں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کیا آپ اللہ سے قریب ہوئے؟ بھائی ابھی مغرب عشاء کی نماز ہم نے اور آپ نے پڑھی ہے قربتاً اللہ، کیا ہم اللہ سے نزدیک ہوئے؟ کہیں گے مولانا صاحب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ سے نزدیک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم نے کھانا کھایا لیکن معلوم ہی نہیں کہ پیٹ بھرا یا نہیں بھرا۔ 40 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے نزدیک ہوئے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس نماز کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے ویسی نماز ہم اور آپ نہیں پڑھ رہے. ایک وہ ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، بس فہرست میں ہمارا نام آ جائے کہ ہم نمازی ہیں. عزیزان گرامی، اگر خالق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ وہ خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو یہی چیز ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی. لیکن جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا. مرحوم کرار صاحب کا بہت ہی پیارا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بزنس میں کوئی ڈیل آپ کو یاد نہ آ رہی ہو کہ پیسہ کہاں رکھا ہے، مال کہاں رکھا ہے، تو ایسا کرو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. جیسے ہی تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو فوراً تمہیں یاد آ جائے گا کہ پیسہ کس تجوری میں رکھا ہوا ہے، مال کس تجوری میں رکھا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی، قربتاً اللہ، نماز پڑھو تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یہ نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تشیع کے پاس 2 عقیدے بہت مشہور ہیں. ایک ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ایک ہے کہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے کیریکٹر کو بدلنے کے لیے کیا یہ 2 عقیدے کافی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہے ہیں؟ بھائی چھوٹے بچوں کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ ابا ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل سلنڈر ہو جاتا، کوئی غلطی نہیں کرتا، خوب جم کے پڑھائی کرتا ہے. اور جہاں معلوم ہو جائے کہ ابا نہیں دیکھ رہے، کتاب ایک طرف اور یہ ہنگامہ. تو کم سے کم ہم بچوں سے تو یہ سبق سیکھیں کہ بچوں کو علم ہے کہ ابا دیکھ رہا ہے تو سارا کام قاعدے سے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا دیکھ رہے ہیں، پھر یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تنظیم میں پڑھایا جاتا تھا کہ استاد ایک بچے کو بہت زیادہ چاہتا تھا اور دوسرے جو ہے بچے بہت ناراض تھے. کیا بات ہے کہ ٹیچر ایک ہی کو چاہتا ہے، بقیہ کو نہیں چاہتا. جا کے استاد سے شکایت کی کہ آپ کے ہاں تو بچے سب برابر ہونا چاہیے، یہ کیا ایک کو بہت زیادہ چاہتے ہو اور ہم کو نہیں چاہتے ہو؟ استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ میں اسے کیوں چاہتا ہوں. کہا کہ ایسا کرو، کل تم اپنے گھروں سے ایک مرغی لاؤ اور چاقو لے آؤ. دوسرے دن ہر بچہ جو ایک مرغی لے کر آیا اور ہاتھ میں چاقو. کہا کہ جاؤ اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. سارے بچے گئے اور مرغی کو ذبح کر کے لے آئے. استاد نے پوچھا کہاں ذبح کر کے لیا؟ کہا میں نے گھر پہ ذبح کیا. کسی نے کہا پہاڑ پہ ذبح کیا، کسی نے کہا غار میں ذبح کیا. وہ بچہ کہ جسے استاد بہت زیادہ چاہتا تھا وہ مرغی کو بغیر ذبح کیے ہوئے لے آیا. لوگ مذاق اڑانے لگے. دیکھو اس نے استاد کی بات نہیں مانی، مرغی کو ذبح نہیں کیا، اسی لے کے چلا آیا. استاد نے پوچھا کہ آخر تم نے مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ سر میں ہر اس جگہ گیا کہ جہاں یہ سب گئے تھے. میں کمرے میں بھی گیا، میں پہاڑ پہ بھی گیا، میں جنگل میں بھی گیا، میں غار میں بھی گیا، لیکن جہاں جہاں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی دیکھنے والا موجود ہے. ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے شرط لگائی تھی کہ ایسی جگہ لے جا کے ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. عزیزان گرامی، یہی مسئلہ ہم سب کے ساتھ ہے. ماننے کو ہم سب اللہ کو حاضر و ناظر مان رہے ہیں، ماننے کو ہم سب مولا کو حاضر و ناظر مان رہے ہیں،
لیکن یہ عقیدہ دل کی گہرائی میں نہیں اترا ہے. جس دن یہ عقیدہ دل کی گہرائی میں اتر جائے گا آپ یقین جانیں ہم سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. پروردگار خالق ہے اور وہ اپنی خلقت کا مظاہرہ خالی دنیا میں نہیں کرے گا بلکہ آخرت میں بھی کرے گا. سورہ یاسین ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور اس میں آخر میں ہے کہ کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا قال من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا اللہ ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ہڈیاں تو راکھ بن گئی ہیں. اس راکھ کو بھلا یہ تو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کہا یحیی الذی انشاء اول مرہ. وہی پروردگار انہیں زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا. جب کچھ نہیں تھا تب اس نے بنایا. اب کم سے کم یہ ہڈیاں موجود ہیں, یہ راکھ موجود ہیں, تو دوبارہ بنانا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے. بھائی جس نے گھڑی پہلی بار بنائی اس کے لیے مشکل کام ہے گھڑی بنانا, لیکن ایک بار بنانے کے بعد دوبارہ خراب ہو جائے تو اب اس کو یہ تو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے. ہمارا پروردگار قیامت میں بھی خلاقیت کا مظاہرہ کرے گا, اور وہ یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا تو اس کی نگاہ کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت جوان کھڑا ہوگا. وہ پوچھے گا بھائی تم کون ہو, تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو, میں تمہیں نہیں پہچانتا. وہ جواب دے گا میں تمہاری وہ نماز ہوں کہ جو تم تنہائی میں پڑھا کرتے. قیامت کے دن تمہارے اعمال مجسم صورت میں تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تنہائی میں جو تم نے نمازیں پڑھی تھی میں ہی وہ نماز ہوں. قیامت کے میدان میں ایک بچھو ہوگا جو اسے ہمیشہ ڈنک مارے گا. پوچھا جائے گا آخر تم کون ہو؟ کہا ہم بھی تمہارے ہی اعمال ہیں. یہ جو تم دنیا میں دوسروں کے اوپر طنز کسا کرتے تھے, طنز ہم کستے ہیں نا ایک دوسرے پہ, وہی طنز کو اللہ نے مجسم صورت میں بچھو بنا کے مجھے خلق کیا ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا لیکن کسی کے لیے نہیں کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین. لیکن جب انسان کو خلق کیا تو پروردگار کہا تبارک الذی, کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اتنی اچھی مخلوق پیدا کی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی, لیکن ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعریف کر رہا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اتنی اچھی مخلوق پیدا کی. بھائی انسان میں کیا ہے کہ جو جانوروں میں نہیں ہے؟ کیا انسان تیز دوڑتا ہے اس لیے اس کی تعریف کی گئی؟ کیا انسان اچھے سے سنتا ہے اس لیے اس کی تعریف کی گئی؟ کیا انسان بہت دور تک دیکھ لیتا ہے اس لیے اس کی تعریف کی گئی؟ بھائی بہت سے جانور ہیں کہ جو انسانوں سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں, بہت سے جانور ہیں کہ جو انسانوں سے زیادہ سن لیتے ہیں, بہت سے جانور ہیں کہ جن کی نگاہیں انسان سے زیادہ تیز ہوتی ہیں. تو تیز دوڑنے کی بنیاد پہ انسان کو یہ فضیلت نہیں دی گئی, اچھا دیکھنے کی بنیاد پر انسان کو یہ فضیلت نہیں دی گئی, اچھا سننے کی بنیاد پر انسان کو یہ فضیلت نہیں دی گئی. انسان کو یہ فضیلت کیوں دی گئی؟
اس لیے کہ انسان کو ہدف بنانے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ انسان ہمیشہ ایک ہدف بناتا ہے اور اس ہدف کے مطابق کام کرتا ہے۔ وَإِلَّا آپ دیکھیں شہد کی مکھیاں روز اول سے لے کر اب تک کیا کر رہی ہیں؟ خالی شہد کا چھتا بنا رہی ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہر جانور ایک ہی کام پہ لگا ہوا ہے۔ اگر انسان بھی خالی ایک ہی کام پہ لگا رہے، انسان و حیوان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا ہدف معین کرتا ہے، یعنی اپنے مقصد کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، بلا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کا دائرہ ہم نے اور آپ نے محدود کیا ہے کہ مسجد میں ہے تو عبادت، امام باڑے میں ہے تو عبادت، اس کے علاوہ جو تو عبادت نہیں ہے۔ لہذا روایت میں ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے سوال کیا کہ مولا کہ بتاؤ انسان کا کمال کیا ہے؟ بھائی یہی سوال میں آپ سے پوچھوں کہ انسانیت کا کمال کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ بولے بھائی کم سے کم ہم اور آپ انسانیت کا کمال کیا ہے؟ ہاں، عدل۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اتنی آہستہ صلوات کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا کرتا ہوں مجلس میں بیٹھے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، اور جہاں مجلس میں بیٹھ کے بھی یہ تو کیا کہتے ہیں آنکھ بند ہونے لگے، سونے لگے، پڑھنے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو مجمع ہے اس کو بھی پریشانی، وہ سو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں سوئیں؟ تو یہ بلند آواز سے صلوات اسی لیے ہے تاکہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد۔ بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ کہا مولا انسان کا کمال یہ ہے کہ جو اسے مل جائے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور نہ ملے تو اس پہ صبر کرے۔ یہ ہے انسان کا کمال۔ مولا نے کہا کہ نہیں، یہ چیز انسان کا کمال نہیں، یہ تو مدینہ کی گلی کے کتے بھی کرتے ہیں۔ یہ کام کہ مل جائے تو اللہ کا شکر، اور نہ ملے تو وہ صبر کر۔ بھائی کتوں کو بھی ہڈیاں مل جاتی ہیں تو مالک کا تلوا چاٹتا ہے، اور نہ ملے تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ کہا کہ مولا پھر آپ بتائیے انسانیت کا کمال کیا ہے؟ کہا کہ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ پالنے والے تو نے اس لائق سمجھا کہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اور اگر کچھ مل جائے تو پہلے مخلوقات خدا میں تقسیم کرو، پھر بچ جائے تو اسے خود استعمال کرو۔ یہ ہے انسانیت کا کمال۔
اور یہی درس ہمیں کربلا والوں نے دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں جتنے آئے تھے سب بہت ہی غریب تھے، فقیر تھے، جو امام کے ساتھ ہو لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک سے ایک بڑے تاجر لشکر امام میں شامل تھے۔ ذوالقرنین کیا ہے؟ بہت بڑے تاجر ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا۔ مال چھوڑنا، گھر چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا اور نصرت امام میں چلے آنا۔ جب انسان میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تب وہ اس لائق بنتا ہے کہ اپنے کو کہہ سکے کہ ہم بھی امام کے ساتھی ہیں۔ تاریخیں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور ان 10 مجلسوں میں سب کے مصائب بھی نہیں پڑے جاتے۔ بہت سے مصائب ہیں کہ جو میں نے چھوڑ دیے۔ ذوالقرنین کے اپنے مصائب ہیں، مسلم ابن اوسجہ کے اپنے مصائب ہیں، جون غلام حبشی کے اپنے مصائب ہیں، غلام ترکی اپنے مصائب ہیں، جناب عابس ان کے اپنے مصائب ہیں۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 6ٹھی شب ہے، اور دل چاہتا ہے کہ آج کی اس شب سے بنی ہاشم کے جوانوں کے مصائب پڑے جائیں۔ شہزادی زینب، ان کے لال کے مصائب پڑھیں۔ شہزادی زینب کے بارے میں ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو حسین نے ایک فہرست بنائی، تو کہا کہ اس سفر میں کون کون ساتھ جائے گا۔ سب کا نام لیا مگر زینب کا نام نہیں ہے۔ شہزادی زینب تڑپ اٹھی، بھیا سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا؟ کہا بہن زینب تمہارا شوہر موجود ہے، جب تک تمہارا شوہر اجازت نہ دے میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ پہلا سبق، کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آئے، احکام شریعت ہر چیز پہ مقدم ہے۔ جاؤ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لو۔ زینب گئی جناب عبداللہ کے پاس، دیکھا عبداللہ سو رہے، قدموں میں سر رکھ کے زار و قطار رونے لگی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے عبداللہ کے پیر پہ گرے۔ عبداللہ نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ شہزادی قدموں کے پاس، فوراً اپنے پیروں کو سمیٹا، کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ تمہیں پتا ہے میرا بھیا گھر چھوڑ رہا ہے؟ کہاں شہزادی مجھے علم ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہ رہوں گی۔ عبداللہ اگر چاہتے ہو کہ زینب زندہ رہے تو مجھے بھی اپنے بھیا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ عبداللہ نے آواز دی جاؤ بی بی، میں نے تمہیں اجازت دی، اور میرے ساتھ میرے دونوں بچے اون و محمد کو بھی لے جانا، ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ ارباب عذاب اون و محمد بھی ساتھ میں ہوئے۔ یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا، عاشور کی شب نمودار ہوئی۔
تاریخ کہتی ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کو سامنے بٹھائے ان کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، ہمیں مولا پہ اپنی جان قربان کرنا ہے۔ شہزادی زینب نے بھی اپنے سامنے اون محمد کو بیٹھالا، کہا اون محمد تم جانتے ہو کون ہو؟ تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھو کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے بھیا حسن کا لال قاسم مارا جائے، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے بھیا کا لال علی اکبر مارا جائے۔ دیکھو اگر ایسا ہوا تو تمہاری ماں تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ ارباب ادا ساری رات زینب بچوں کو سمجھا رہی تھی۔ عاشور کا سورج نمودار ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب با وفا مارے گئے۔ جب اپنوں کی باری آئی تو زینب نے اون محمد کو دیکھا، اون محمد ابھی تک تم نہیں گئے؟ کہا اماں مامو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب حسین کے پاس پہنچی، کہا بھیا زینب کی ایک خواہش ہے۔ حسین تڑپ اٹھے، بہن کیا تمنا ہے؟ کہا بھیا زینب چاہتی ہے کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ ارباب ادا حسین نے کہا بہن ابھی یہ بچے بہت چھوٹے ہیں۔ کہا نہیں ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ بہن کا اصرار، حسین نے اون محمد کو اجازت دی۔ زینب نے اون محمد سے کہا دیکھو میرے لاڈلو، جب لڑنے جانا مقتل میں جانا، اگر لڑتے لڑتے فرات کی طرف جانا تو خبردار پانی نہ پینا، اگر تم فرات کے پاس گئے تو میں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے عزیزوں اون محمد مقتل میں گئے، تاریخی جنگ کی، آؤ آ کے علی کے پوتوں کی جنگ دے، علی کے نواسوں کی جنگ دیکھو، جعفر طیار کے پوتوں کی جنگ دیکھو۔ علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، لڑتے لڑتے یہ بچے نہر فرات کی طرف بھی گئے لیکن واپس پلٹ آئے کہ اماں کو اگر خبر ہو گئی تو ہمارا دودھ نہ بخشیں گی۔ ارباب ادا ادھر سے بھاگی ہوئی فوجیں بھاگ رہی تھیں کہ کسی نے آواز دی ارے ان سے اس طرح سے لڑا نہ جائے گا، سب مل کر حملہ کرو۔ ارے چاروں طرف سے حملہ ہوا، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار مارے، ارے زخموں سے چور، ننھے بچے زمین کربلا پہ آئے، آواز دی مامو جان ہمارا سلام۔ ارباب اعضا ارے بچوں کی آوازیں حسین کے کانوں میں آئی، آواز دی بھیا عباس ارے جلدی چلو میرے بچے مجھے بلا رہے ہیں۔ اجکم اللہ۔ جب حسین عباس پہنچے ہیں دونوں بچے شہید ہو چکے تھے، آخری جملہ، ایک آخری جملہ، حسین نے اون کا لاشا اٹھایا، عباس نے محمد کا لاشا اٹھایا، ننھے ننھے جنازے خیمے میں آئے۔ ارے فضہ نے جا کے زینب کو خبر کی، بی بی ارے بچے آ گئے۔ زینب نے آواز دی ارے میں نے بچوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ واپس خیمے میں آئیں۔ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی ارے چلے تو صحیح، دونوں بچوں کے جنازے آئے ہیں۔ ارے زینب بچوں کے جنازے پہ پہنچی، اپنا سر زمین پہ گرا دیا، اے پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بِقضائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما،
دشمنان اسلام، دشمنان عزاداری مظلوم کربلا کو نیست و نابود فرما۔ اس دنیا میں جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار ہیں، عزاداران مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، منتقم خون حسینی فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔